بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، آج میں آپ کو مدینہ منورہ کی ایک بہت خاص جگہ کی زیارت کروانے والا ہوں جس کے بارے میں بہت کم لوگ جانتے ہیں۔ یہ مدینہ منورہ کی وہ مبارک اور مقدس وادی ہے جس کو وادی عقیق کہا جاتا ہے۔ اکثر احادیث میں اس کا تذکر آپ نے سنا ہوگا۔ بعض محدثین نے اس کو جنت کی وادیوں میں سے ایک وادی شمار کیا ہے۔ اہل مدینہ کی میقات مسجد ذوالحلیفہ بھی اسی وادی میں ہے، لیکن آج میں آپ کو جس قلعہ نما گھر کی زیارت کروانے والا ہوں، یہ گھر ایک جلیل القدر تابعی حضرت عروہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ کا ہے، اور 1300 سال گزرنے کے باوجود بھی ان کا یہ گھر اپنی جگہ اپنی اصلی حالت میں موجود ہے۔ ان کے گھر کی زیارت کے ساتھ ساتھ حضرت عروہ کے حالات زندگی اور سیرت پر بھی کچھ روشنی ڈالتا ہوں۔ حضرت عروہ یہ خود صحابی تو نہیں تھے، 22 ہجری میں پیدا ہوئے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے 10 سال بعد، لیکن اس کے باوجود ان کو بڑی بڑی نسبتیں حاصل ہیں، نسبی اعتبار سے بھی اور علمی اعتبار سے بھی۔ نسبی اعتبار سے اس طرح کہ ان کے بھائی حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی ہیں، اور ان کے والد حضرت زبیر بن عوام یہ تو 10 مبشرہ صحابہ میں سے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم زلف ہیں۔ غزوہ بدر میں صرف 2 صحابہ کے پاس گھوڑے تھے، ان میں سے ایک گھوڑا حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس تھا، اور اسی طرح ان کی والدہ حضرت اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ تو کسی بھی تعارف کے محتاج نہیں ہیں، جن کا لقب تھا ذات النطاقین، اور ہجرت کے موقع پر غار ثور میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کھانا لایا کرتی تھیں۔ اور ان کی خالہ ام المؤمنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ تھیں، اور نانا حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ تھے۔ تو یہ خاندانی نسبتیں ان کو حاصل ہیں۔ انہوں نے صحیح معنوں میں خاندانی نسبتوں کا لحاظ کرتے ہوئے اپنے آپ کو علم حدیث اور علم فقہ کے لیے وقف کر دیا، اور پھر علم میں وہ مقام حاصل کیا کہ آپ کو فقہائے 7 میں سے شمار کیا جانے لگا، یعنی صحابہ اکرام کے بعد مدینہ طیبہ میں جو 7 چوٹی کے علماء تھے، ان میں سے ایک نام حضرت عروہ بن زبیر رحمۃ اللہ علیہ کا ذکر کیا جاتا ہے۔ آپ نے اپنی والدہ حضرت اسماء اور اپنی خالہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے خوب علم حدیث حاصل کیا۔ اس کے علاوہ حضرت ابو ہریرہ، حضرت زید بن ثابت، عبداللہ بن عمر اور اسامہ بن زید رضی اللہ تعالی عنہم سے بھی حدیث کے اندر بہت استفادہ کیا۔ خاص طور پر اپنی خالہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کے یہ بہت لاڈلے اور چہیتے تھے۔ محدثین فرماتے ہیں کہ عروہ بن زبیر علم حدیث میں حضرت عائشہ کے سب سے زیادہ معتبر، مستند اور بڑے شاگرد تھے، جن سے ہزاروں روایات اور سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کئی اہم واقعات امت تک پہنچے۔ محدثین فرماتے ہیں کہ اگر عروہ نہ ہوتے تو شاید حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کا علمی ذخیرہ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی گھریلو زندگی کا بڑا حصہ امت تک نہ پہنچ پاتا، اور فقہ میں بھی آپ اپنی مثال آپ تھے، اس لیے مدینہ کے 7 بڑے فقہا میں آپ کو شمار کیا جاتا تھا۔ اس کے علاوہ نیکی تقوی کے واقعات بھی کتابوں میں بھرے ہوئے ہیں۔ رات کا اکثر حصہ جاگ کر گزارتے تھے اور دن کو علمی مشغلے میں مصروف رہتے تھے۔ اس کے علاوہ انہوں نے اپنی مرویات کو ایک صحیفے میں جمع فرمایا جس کو صحیفہ عروہ کہا جاتا ہے۔ یہ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر لکھی جانے والی اسلامی تاریخ کی پہلی کتاب شمار ہوتی ہے، اور بڑے بڑے محدثین نے اپنی تحقیقات اور کتابیں لکھتے وقت انہی کے صحیفے کو بنیاد بنایا۔ آپ کے شاگردوں میں امام زہری رحمۃ اللہ علیہ اور امام مالک رحمۃ اللہ علیہ جیسے جلیل القدر اہل علم کا نام ملتا ہے۔ 94 ہجری میں 72 سال کی عمر میں ان کا انتقال ہوا، اور جنت البقیع میں آپ کی تدفین ہوئی۔ آپ کے جانے سے علم کا ایک عظیم باب بند ہو گیا، اور آپ کا وصال بلا شبہ علم اور اہل علم کے لیے ایک بہت بڑا سانحہ تھا۔ اللہ تعالی حضرت کی قبر پر کروڑوں رحمت نازل فرمائے۔ آج بھی ان کے گھر کی زیارت کرنے والا ان کے عظیم کارناموں کو یاد کرتا ہے، اور یہ گھر مدینہ کے ان چند ایک گھروں میں سے ہے جو کہ دور صحابہ سے اپنی اصلی حالت میں چلے آ رہے ہیں۔ گنتی کے 2-4 گھر ایسے ہیں جو آج بھی مدینہ طیبہ میں
1400 سال گزرنے کے باوجود اپنی اصلی حالت میں موجود ہیں، لیکن اب موجودہ حکومت نے ان کو انتہائی بہترین انداز سے مرمت کر کے زائرین کے لیے کھولا ہے کہ اندر جانے والے کو یوں محسوس ہوتا ہے جیسے یہ گھر 1400 سال پرانا نہیں بلکہ آج کے زمانے کی تعمیر ہے۔ گھر میں داخل ہونے کے بعد الٹے ہاتھ یہ پہلا کمرہ ہے اور اس کے بالکل سامنے یہ دوسرا کمرہ ہے۔ اس کی بھی آپ کو اندر سے زیارت کروا دیتا ہوں۔ اس گھر کی بنیادیں اور دیواریں وہی ہیں جو 1400 سال پہلے حضرت عروہ رحمۃ اللہ علیہ نے تعمیر فرمائی تھی، لیکن بعد میں اس کو پینٹ وغیرہ کر کے اس کی تجدید اور مرمت کی گئی ہے۔ تو جیسے ہی آپ داخل ہوں گے تو دائیں اور بائیں یہ دو کمرے آپ کو نظر آئیں گے، پھر اس کے بعد اوپر چھت کی طرف جانے والی سیڑھیاں ہیں، یہ آپ دیکھیں یہ اوپر چھت کی طرف سیڑھیاں جاتی ہیں، اور پھر سامنے ایک لمبا ہال ہے جس کو قاعۃ اللقاء کہا جاتا ہے، یعنی جہاں پہ حضرت عروہ ملاقات فرمایا کرتے تھے۔ یہ کمرہ لمبائی کی شکل میں ہے، یعنی مستطیل شکل میں۔ تو یہاں پر ایک وقت تھا جب صحابہ اور تابعین جمع ہو کر علم حدیث اور علم فقہ کے اوپر ڈیبیٹ کیا کرتے تھے۔ آج وہ نہیں ہے، لیکن ان کی جگہیں ان کی عظیم یادوں کو تازہ کرتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ پوری امت کی طرف سے ان حضرات کو جزائے خیر عطا فرمائیں۔ یہ قلعے کا مین حصہ ہے جس کی تجدید اور مرمت کر دی گئی، لیکن اس کے باقی آثار جو دائیں بائیں ہیں وہ ابھی تک اسی کھنڈرات کی شکل میں آپ دیکھ سکتے ہیں۔ اسی طرح قلعے کے باہر ایک چھوٹی سی مسجد اور کنواں بھی ہے جہاں پر حضرت عروہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز ادا فرمایا کرتے تھے۔ میں اس جگہ کی لوکیشن نیچے دے دوں گا تاکہ اگر آپ آنا چاہیں تو خود بھی اس گھر کی آپ زیارت کر سکیں۔